بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک مسئلہ پر ہم کچھ سوالات عرض کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ احباب کے ذہن میں یہ بات گھر کر چکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بات صحیح بخاری میں لکھی ہے ہم بس وہ مانیں گے، یہ بات بخاری سے دکھا دو۔ وہ سارا اپنی یعنی علمی کتابی ہیں چونکہ، تو علمی کتابی بندے اپنی پوری بات کا زور اس پہ لگا دیتے ہیں کہ یہ ہمیں صحیح بخاری سے دکھاؤ۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور سنن النسائی، یہ سیاستہ ہیں اور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیح ترین کتابیں۔ اچھا، ایک علمی کتابی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی آپ ان کو مین ایکسٹریم کی کتابیں مانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے اپنی کسی حدیث میں فرمایا ہے کہ یا قرآن کی کوئی آیت ہو کہ بخاری میں جو حدیث آئے یا 6 صحیح سیاستہ میں جو روایت آئے وہ ماننا، اور حضور نے فرمایا باقی میری کوئی حدیث نہ ماننا؟ تو وہ کہنے لگا استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان 6 کتابوں کے صحیح ہونے پر تمام مکاتبہ فکر کا اتفاق ہے۔ تو میں نے کہا آپ کس مکتبہ فکر کو مانتے ہیں؟ آپ تو کسی مکتبہ فکر کو مانتے ہی نہیں، اور امت کے جو محدثین ہیں وہ تو آپ کے نزدیک بابے ہیں، اور ہم جب ان کا کو حوالہ دیں تو آپ کہتے ہیں تو تواڈے بابے نے، اسی تے مان دے ہی نہیں، آپ ان کی یہ بات پھر کیوں مانتے ہیں؟ تو خیر اس کو اس بات کا کوئی جواب نہ آیا۔ ایک اور علمی کتابی میرے پاس آیا، تو اس کو میں نے یا رسول اللہ کے موضوع پر اس کو میں نے یہ کتاب دکھائی، الادب المفرد، اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر کا وہ قول یا محمدہ والا اس کو دکھایا، کہتا ہے نہیں میں یہ تے تواڈے بابیاں دی کتاب ہے، میں تے اینو مندا ہی نہیں۔ میں نے اس کو کہا پیارے یہ بات تو کسی عالم کے سامنے نہ کرنا، اور یا اگر تو نے یہ بات یہ بابوں کی کتاب ہے یہ اگر تو نے اپنے مرزا صاحب کے سامنے بھی کی تو انہوں نے تجھے اپنی اکیڈمی سے باہر نکال دینا ہے، کیونکہ یہ خود امام بخاری کی کتاب ہے، امام بخاری کی تصنیف ہے۔ جس طرح صحیح بخاری امام بخاری کی کتاب ہے، یہ بھی امام بخاری کی۔ تو وہ خاموش ہو گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ واقعی امام بخاری کی۔ اب انہوں نے اپنے ذہن میں یہ علمی کتابی حضرات نے بٹھا لیا ہے کہ جو بخاری میں آئے گا بس وہ مانیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانیں گے۔ کہتے ہیں ہم صرف قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں۔ میرا بڑا معصومانہ سا سوال یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت میں، کسی صحیح حدیث اور ضعیف حدیث میں دکھا دیں رسول کریم نے فرمایا ہو جو بات صحیح بخاری میں لکھی ہوگی وہ میری ماننا، باقی نہ ماننا، کیونکہ آپ تو مانتے ہی قرآن و سنت کو ہیں، مکتبہ فکر کسی کو آپ مانتے نہیں ہیں، اور امت کے سارے محدث آپ کے نزدیک بابے ہیں۔ آگے میں عرض کرتا ہوں، اب اپنے اہل علم حضرات کے لیے یہ میری عرض ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں 7000 حدیثیں لکھی، اور مقدمہ ابن صلاح یہ امام بخاری کے قریب کے محدث ہیں اور اصول حدیث کے بانیان میں سے ہیں۔ کوئی علم والا بندہ، حقیقی علمی بندہ ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ مقدمہ ابن صلاح میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں امام بخاری کا قول، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حفظت من الصحاح 100,000 حدیث، لوگوں مجھے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیثیں جو بالکل سند کے اعتبار سے صحیح ہیں وہ 1,00,000 حدیثیں مجھے یاد ہیں، لیکن صحیح بخاری میں کتنی لکھی؟ صرف 7000۔ اب میرا سوال ہے علمی کتابی حضرات سے، جو 93,000 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑ دیں، کیا وہ حدیثیں صحیح نہیں تھیں یا وہ بھی کسی بابوں کی تھی وہ آپ نے نہیں ماننی؟ وہ تو خود امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد ہیں۔ اور اس کے علاوہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول بھی مقدمہ ابن عبدالصلاح کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں امام مسلم فرماتے ہیں لیس کل صحیح وداتہ ہنا ان مواۃ وداتہ ہنا ما اجمع علیہ، لوگوں میں نے ہر حدیث صحیح کو اپنی صحیح مسلم میں جمع نہیں کیا، میں نے صرف اس حدیث کو اپنی صحیح مسلم میں لکھا جس پر 4 میرے استادوں کا اتفاق تھا، اور وہ 4 استاد کون تھے؟ جن میں سے ایک نام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اچھا، اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ان کی مین ایکسٹریم میں شامل نہیں ہے، یہ سیاستہ میں نہیں ہے، لیکن یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند امام احمد بن حنبل ہے، اس کے اندر 30,000 حدیثیں ہیں، ان کے سائن کے بغیر، ان کی ویریفیکیشن کے بغیر امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں ایک بھی حدیث نہیں لکھی۔ اب میرا سوال ہے جس کے دستخط کے بغیر امام مسلم ایک حدیث نہ لکھیں، انہوں نے جو 30,000 حدیث لکھی ہے وہ آپ نے ماننی ہے یا نہیں ماننی؟ کیونکہ یہ تو آپ کی مین ایکسٹریم میں ہے ہی نہیں، اور یہ تو اس کے اندر جب ہم بتاتے ہیں حضرت جناب ابو ایوب انصاری مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، رسول کریم کی قبر پہ جاتے اپنے رخسار کو حضور کی قبر کے ساتھ لگا دیتے، اپنا چہرہ حضور کی قبر پہ رکھ دیتے، حضور کی قبر کو چومتے، تو کہتے ہیں نہیں ہمیں بخاری سے دکھاؤ۔ اب بھائی یہ امام بخاری مسلم ان کے استاد ہیں، انہوں نے لکھا، اور جب حضور کا سایہ ثابت کر رہا ہو تو اسے مسند احمد بن حنبل کی حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا تھا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن میں ہے یہودی اسی طرح ہی کرتے تھے، جو بات اپنے مطلب کی ہوتی وہ جہاں سے دل کرتا اٹھا کے لے آتے، اور جو مطلب کی نہ ہوتی وہ صریح کتاب میں کہتے نہیں ہم نے نہیں ماننی۔ اب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق
یہ مصنف عبد الرزاق ان کی کتاب ہے، اس کے اندر جو حدیثیں لکھی امام بخاری کے استادوں نے، سوال ہے کیا یہ حدیثیں کوئی بھی ان میں آپ کو صحیح نظر نہیں آتی؟ کسی ایک کو بھی نہیں ماننا آپ نے؟ حدیث نور جا مصنف عبد الرزاق سے اور رسول پاک کا سایہ نہ ہونے والی پوری باسند مرفوع متصل صحیح روایت ان کی کتاب سے پڑھی تو کہتے ہیں نہیں ہمیں بخاری سے دکھاؤ، ہم تو انہیں مانتے نہیں ہیں، تو تمہارے باب میں ہیں۔ امام بخاری کے استاد بھی ہمارے باب میں ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ اور جناب بلال بن حارث والی روایت پڑھیں تو کہتے ہیں نہیں بخاری سے دکھاؤ۔ اب انہوں نے اور مرزا انجینئر صاحب کے آپ خود کلپ سنیں، میں بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے جناب امیر معاویہ پہ جو انہوں نے لیکچر دیے ان میں ان دو کتابوں کے حوالے کثرت سے دیتے ہیں۔ اب میرا سوال ہے کہ یہ کیا مین ایکسٹریم کی کتابیں ہیں؟ وہ باتیں بخاری میں ہیں کسی اور کتاب میں ہوں، ان سے دیتے ہیں، تو جب ہم کو ان سے حوالہ دیں تو کہتے ہیں نہیں یہ تو تمہارے باب میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ کتاب تھی السنن الکبریٰ، اس میں آپ نے 8900 کے قریب روایتیں جمع کی۔ پھر اس کتاب میں سے آپ نے کچھ روایتوں کا انتخاب کیا اور اس کا نام رکھا سنن المجتبیٰ، جس کو سنن النسائی کہا جاتا ہے، سیاہ ستہ میں شامل ہے۔ مین ایکسٹریم کی کتابوں میں ان کی یہ کتاب سیاہ میں شامل ہے۔ اب سوال ہے امام نسائی کی جو باقی 8900 روایتیں ہیں، یہ ان میں سے کوئی ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے، یا جب ان کا پیش کریں تو یہ بھی ہمارے بابے بن جاتے ہیں۔ یہ آج کل کے چند یہ بات یتیم العلم لوگوں نے یہ بات کا ہوا بنا دیا کہ نہیں جو بات بخاری میں ہوگی وہ مانیں گے، جو بات بخاری میں نہیں ہوگی ہم تو وہ مانیں گے نہیں۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کی فکر کا غدار ہے وہ آدمی جو یہ بات کرے کہ صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، باقی تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ خود فرماتے ہیں ہم نے ساری صحیح حدیثیں اپنی کتابوں میں ہی نہیں لکھ دی۔ امام بخاری فرماتے ہیں 1,00,000 صحیح حدیث جاتی مجھے، لیکن لکھی صرف 7,000 کیوں؟ اب سوال ہے باقی کیوں نہیں لکھی؟ اس کی وجہ تدریب الراوی میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی تبیب فرمانے والے انہوں نے لکھا، امام بخاری فرماتے تھے مخافت الطول، مجھے ڈر ہے اگر میں 1,00,000 حدیث لکھوں گا تو میری کتاب کو کون پڑھے گا، زیادہ لمبی ہو جائے گی اور لوگ زیادہ لمبی کتاب میں پڑھنے سے اکتا جاتے، اس وجہ سے آپ نے مختصر 7,000 حدیثیں لکھی۔ اور امام مسلم کا بھی یہی اصول تھا، ہر محدث نے اپنے مطابق حدیثیں لکھی، اور امام احمد بن حنبل کو 7,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھیں اور انہوں نے لکھی کتنی 30,000، باقی جو 6,70,000 تھیں آخر وہ بھی تو احادیث تھیں، وہ دیگر طرق میں جہاں بھی ملے اہل سنت اور تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے، صحیح حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بھی جگہ پر جس بھی کتاب میں باسند متصل مل جائے اس سے تمام عقائد اور حلال و حرام کے احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی طور پر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔